کپڑا بننے والا تھا، اپنے وقت میں بڑا نامی گرامی۔ اس کی ایک بیٹی تھی، چندے آفتاب چندے ماہتاب۔ لڑکی جوان ہوئی تو باپ کی کھوپڑی میں یہ بات سمائی کہ کوئی ترکیب ایسی کرنی چاہیے جو یہ بادشاہ کے محل میں پہنچ جائے۔ بادشاہ کی نظر میں چڑھ گئی تو وارے نیارے ہیں، ہم بھی راج پاٹ کے حصے دار بن جائیں گے۔ ایسے لوگ تو سدا کے بے عقل ہوتے آئے ہیں۔ اس کی تو روپے کی ریل پیل اور بادشاہ کو بیٹی دینے کے شوق میں اور بھی عقل ماری گئی تھی۔ سوچتے سوچتے ایک منصوبہ گانٹھا، نہ کسی سے صلاح لی نہ مشورہ، گھر میں کچھ نہ کہا، سیدھا بادشاہ کے پاس جا پہنچا اور اپنی کوچی نما داڑھی ہلا کر کہنے لگا، حضور، غلام کی ایک لونڈیا ہے، تھوڑی تارا ماتھے چاند، یہ تو خیر کوئی بات نہیں، آپ کو بھائی یا نہ بھائی، مگر کمال یہ سنیے کہ وہ جب سوت کاٹتی ہے تو دھاگے کے بدلے سونے کے تار نکلتے ہیں۔ بادشاہ نے تو پہلے حقارت سے گھور کر اس کی طرف دیکھا، چونکہ سونے کا وہ بڑا لوبھی تھا، جہاں سونے کا نام سنتا اس کی رال ٹپک پڑتی۔ اس لیے اس کی صورت دیکھتے دیکھتے بادشاہ نے سوچا، خدا کی قدرت سے کیا عجب ہے جو اس میں ایسی کرامت ہو۔ اگر واقعی اس میں ایسی کرامت ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے لچمی آئی سمجھو۔ دنیا کا کوئی بادشاہ دولت میں میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ اس سے بولا، اگر تیری لڑکی میں یہ صفت ہے تو اسے ہمارے محل میں بھیج دے تاکہ تیرا جھوٹ سچ معلوم ہو۔ بنکر دوڑا دوڑا جا اپنی بیٹی کو لے آیا، نہایت خوش، اپنے کپڑوں میں نہ سمائے کہ اب بادشاہ کا خسر بننے میں کیا کسر ہے۔ دیکھا اور عاشق ہوا۔ عاشق ہونے کے بعد جھوٹ سچ کون پرکھے گا؟ محبت کی باتوں میں چرخے پونی کا کیا کام؟ لیکن بادشاہ کو محبت اور حسن سے زیادہ سونے کی بھوک تھی۔ اس نے لڑکی کا پورا منہ بھی نہیں دیکھا، سیدھا ایک کوٹری میں لے پہنچا جہاں روئی کے گالوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ چرخا آگے رکھ کر کہنے لگا، لو بیٹھو، اپنی بانگی دکھاؤ، کاٹنا شروع کرو۔ اگر صبح ہوتے ہوتے اس ساری روئی کو کاٹ کر بادلہ نہ بنا دیا تو سمجھ لو کہ موت آ گئی، جان سے مروا ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے کوٹری کے کواڑ بند کر دیے اور لڑکی کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ لڑکی حیران تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے، بادشاہ کا محل اور یہ چرخا پونی۔ یہ بھی صحیح ہے، لیکن روئی سے سونے کے تار کتے کیسے؟ چرخے ان دنوں سب گھروں میں کاتے جاتے تھے۔ یہ تو بنکر کی بیٹی پریشانی بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ بڑھی کہ منہ ڈھانک کر رونے لگی اور روتے روتے ہچکی بند گئی۔ رو ہی رہی تھی کہ ایکا کوٹری کا دروازہ کھلا اور ایک نئی طرح کا آدمی اندر آیا۔ لڑکی جلدی سے آنسو پوچھ کر ہو بیٹھی۔ آنے والے نے کہا، بوا سلام، ایسی پیاری پیاری شکل پر ایسا بلک بلک کر رونا کیسا؟ کیا بات ہے، کچھ مجھ سے بھی تو کہو۔ لڑکی پہلے تو ڈری کہ نہ جانے یہ کون ہے، کیوں آیا ہے اور مجھ سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے، مگر پھر کچھ سوچا اور دل کڑا کر کے بولی، بھیا، اپنے کرموں کو رو رہی ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ صبح تک یہ ساری روئی کٹ جائے، اور سوت نہ کتے بلکہ سونے کے تار کٹیں، نہیں تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ میں کیا کروں، مجھے روئی کا سونا بنانا کہاں آتا ہے؟ آنے والے نے جواب دیا، اچھا، اگر میں جیسا بادشاہ نے کہا ہے ویسا تمہاری طرف سے کاٹ دوں تو تم مجھے کیا دو گی؟ لڑکی نے کہا، اپنے گلے کی چمپا کلی۔ اچھا، ہو گئی پکی؟ بالکل پکی، لو تم پہلے لے لو۔ وہ بھتنے کی صورت کا بونا چمپا کلی لے چرخے کے پاس بیٹھ گیا اور چلانا شروع کیا۔ گھر 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 3 دفعہ چرخا چلنے کی آواز آئی اور ایک ککڑی تیار تھی۔ دوبارہ چرخا چلا گھر گھر اور دوسری ککڑی اتر آئی۔ چرخا گھر گھر چل رہا تھا اور ککڑیوں پر ککڑیاں اترتی چلی آتی تھیں۔ صبح ہوتے ہوتے کوٹری کے سارے گالے ختم ہو گئے اور ککڑیوں کا ڈھیر لگ گیا، سب چمکتے ہوئے زرد سونے کے تاروں کے لچھے۔ بونا اپنا کام کر اندھیرے اندھیرے چلتا ہوا۔ لڑکی خوش تھی کہ چمپا کلی گئی، بلا سے جان بچی۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ سلامت تشریف لائے۔ سونے کا ڈھیر دیکھ کر آنکھیں کھل گئیں، حیرت ہو گئی، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ عجب طلسماتی لڑکی ہے، ایسی کرامت تو دیکھی نہ سنی۔
چاہیے تھا کہ لڑکی کو اب تو نظر بھر کر دیکھتا، اس کی خاطر مدارات کرتا، لیکن وہ لالچی اور دولت کا لوبھی تھا۔ منہ میں اور پانی بھر آیا۔ بادشاہ دل میں تو خوش ہوا، مگر بظاہر تیوڑی چڑھا کر کہنے لگا، بس ساری رات کی کمائی اور اتنی سی؟ لڑکی کیا جواب دیتی، نیچی نگاہیں کیے چپ کھڑی تھی۔ اب بادشاہ اسے لیے ہوئے ایک دوسری کوٹری میں گیا جو پہلی کوٹری سے بڑی تھی، اور اس میں روئی کا انبار بھی زیادہ تھا۔ دیکھو یہ روئی ہے، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو رات بھر میں اسے کاٹ ڈالو، ایک تار سفید نہ ہو، زرد سونے کے ہوں۔ اور پہلے کی طرح لڑکی کو بند کر چل دیا۔ لڑکی پھر پریشان ہو گئی۔ ایک مرتبہ کوئی خدا کا بندہ آ کر کام کر گیا، روز روز کون آتا ہے؟ دن ڈھلنے لگا اور اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کس طرح اس عذاب سے مخلصی پائے۔ جوں جوں دن گزرتا وہ اپنی زندگی سے بے آس ہوتی جاتی۔ مایوسی اور بے کسی میں آنکھوں پر ہی بس چلتا ہے۔ بیچاری آنسو بہانے لگی۔ روتے روتے دروازے پر آہٹ سی معلوم ہوئی۔ آنسو پوچھ کر دیکھا تو کواڑ کھلے ہیں اور وہی بونا سامنے کھڑا ہے۔ کیا اور کاٹنے کو مل گیا؟ ہاں دیکھ لو، ساری کوٹری میں گالے ہی گالے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر کیا کہتی ہو، انہیں بھی کاٹ دوں؟ بھیا تمہارا خدا بھلا کرے، میری جان بچا لو۔ کیا دلواؤ گی؟ لڑکی نے اپنی انگلی کی انگوٹھی اتار کر کہا، یہ لو۔ بونا انگوٹھی لے کر پیڑھی پر ہو بیٹھا اور سونے کے تار کاٹنے شروع کر دیے۔ رات بھر گھر گھر ہوتی رہی اور صبح سے پہلے تمام روئی جگمگ کرتے ہوئے سونے کے تاروں کی لچیوں میں تبدیل ہو گئی۔ بادشاہ کی خوشی کے مارے بانچیں کھلی جاتی تھی، دل کے اندر لڈو پھوٹ رہے تھے، لیکن اس کے لالچ کو کہاں تسکین ہوتی۔ اب لڑکی کو بجائے کوٹری کے ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا جس میں روئی کے انبار لگے ہوئے تھے، اور حکم سنایا، اسے بھی کاٹ ڈالو، مگر دن نکلنے سے پہلے پہلے۔ اگر صبح تک تم نے اس روئی کے بھی سنہرے تار بنا دیے تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اور بھیا اب میں تمہارے دینے کو کوئی چیز کہاں سے لاؤں؟ گھر بھی نہیں جا سکتی، بادشاہ کی قید میں ہوں۔ اچھا ایک کام کرو گی؟ جو تم کہو۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ یہ وعدہ کرو کہ اگر تم بادشاہ کی بیگم بن گئی تو اپنا پہلوٹھی کا بچہ مجھے دے دینا۔ لڑکی نے سوچا، کل کی کون جانے کہ کیا ہو، آج تو کسی طرح اپنی جان چھڑانی چاہیے۔ اول تو بادشاہ کی نیت کا حال کون جانتا ہے، وہ مجھ سے شادی کرے نہ کرے۔ دوسرے اولاد کا ہونا کوئی ضروری نہیں، عمر بھر نہ ہو۔ پھر جب میں بادشاہ بیگم بن گئی تو لاکھ تدبیریں نکل سکتی ہیں۔ کر لو وعدہ، خدا مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ اس کے سوا لڑکی کے لیے نجات کی کوئی صورت بھی نہ تھی۔ چھٹکارا پانے کا دوسرا ہیلا بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ناچار لڑکی نے بونے کو زبان دے دی، اچھا مجھے منظور ہے۔ بونا فوراً اپنے کام پر ڈٹ بیٹھا اور چٹکی بجاتے ہی ساری روئی کاٹ کر رکھ دی۔ سویرے دن نکلتے ہی بادشاہ سلامت پھر آ براجے۔ سارے کمرے میں سونا ہی سونا دکھا، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اسی وقت شادی کی تیاری شروع کر دی۔ دستور کے مطابق بیاہ ہوا، دعوتیں ہوئیں، جلسے ہوئے، اور بنکر کی خوبصورت بیٹی ملکہ بن گئی۔ بنکر کے نصیب جاگ گئے، اس کی مراد خدا نے پوری کر دی۔ شادی کو 1 برس گزر گیا۔ اچھے دن جب آتے ہیں تو برے وقتوں کی یاد بھی نہیں رہتی۔ لڑکی محل کی چہل پہل اور بادشاہ بیگم بننے کی خوشی میں پچھلی ساری باتیں بھول بھال بیٹھی تھی۔ بونا اور بونے سے کیا ہوا وعدہ اس کے خیال سے بالکل اتر گیا تھا۔ دن عید اور رات شب برات تھی کہ خدا کی قدرت اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور بچہ بھی ایسا حسین جیسے چاند کا ٹکڑا۔ شادیانے بجنے لگے، مجھے تو تمہارا بچہ چاہیے، دنیا کی ساری دولت سے یہ پیارا ہے۔ بھیا میرے دل سے پوچھو مجھ کو یہ کتنا پیارا ہوگا۔ میری جان لے لو اور خدا کے واسطے اسے میری گود سے نہ چھینو، میری مامتا پر ظلم نہ کرو۔ اور وہ ایسا بلک بلک کر رونے لگی اور اس طرح پھڑکنا شروع کیا کہ جیسے اب دم نکلا۔ یہ دیکھ کر بونے کو ترس آ گیا اور وہ بولا، اچھا میں 3 دن کی تمہیں اور مہلت دیتا ہوں،
تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو اور میرا نام معلوم کرنے کی کوشش کرو. اگر ان 3 دن میں تم نے میرے نام کا پتہ لگا لیا تو بچہ تمہارا ہے. تمہیں مبارک، میں اسے ہاتھ اٹھا لوں گا. اور اگر تم میرے نام کا پتہ نہ لگا سکیں تو پھر تمہارے رونے کی بھی مجھے کچھ پرواہ نہیں ہوگی. میں بچے کو لے جاؤں گا. یہ رات کا وقت تھا. بیچاری کی 1 منٹ آنکھ نہ لگی. سوچ سوچ کر ہزاروں برے بھلے نام یاد کیے اور دن نکلتے ہی سارے شہر میں ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ عورت، مرد، بچہ، بوڑھا، جس کو جتنے نام آتے ہوں محل پر آ کر بتائے. حاکم کا حکم، لوگ آنے لگے اور جو آتا 10-20 نام بتا جاتا. رات ہوتے ہی بونے صاحب قرض خواہ بنیے کی طرح آ موجود ہوئے. لڑکی نے اسے دیکھتے ہی نام لینے شروع کر دیے. گلشیر، تیغ بہادر، شمشیر جنگ، جان عالم، گلفام، رستم و سہراب، سکندر اور دارا جیسے بڑے بڑے ناموں سے لے کر کلو، مٹلو، کٹو، ملو، جگو، بھگو، ٹینی، ٹیاں، انگنا، منگنا وغیرہ سینکڑوں برے بھلے نام لے ڈالے. مگر بونا ہر نام پر یہی کہتا تھا، یہ میرا نام نہیں ہے، اور چلو. اس کی کل پونجی ختم ہو گئی تو بونا دوسرے دن آنے کو کہہ کر چل دیا اور لڑکی پھر رات بھر جاگتی اور نام سوچتی رہی. صبح ہوئی تو شہر کے باہر بھی دور دور آدمی دوڑا دیے کہ جہاں کوئی نیا نام سنو آ کر بتاؤ. دوسری رات بالکل انوکھے نام لے لے کر لڑکی نے بونے سے پوچھا. کبھی بلی، بلاؤ، شیرو، چیتو، الو، شلو، جھپسٹ، کھوسٹ کہتی، کبھی بگاڑو، سوارو، بیجا، بچا، ڈھونڈ، بھونڈ کی قسم کے عجیب نام لیتی. لیکن بونا ہر ایک پر گردن ہلا کر کہتا، یہ میرا نام کیوں ہونے لگا، اور بتاؤ. تیسرے روز کی صبح ہوئی. لڑکی کے منہ پر مردنی چھا گئی تھی. دل اڑا جاتا تھا کہ آج فیصلہ ہے، موا بھتنا ضرور میرے لال کو لے جائے گا. محل کے سب چھوٹے بڑے اداس تھے کہ باہر بھیجے ہوئے آدمیوں میں سے ایک بھاگا ہوا آیا اور کہنے لگا، حضور بڑی دور دور ہو آیا، ایک نام بھی ایسا نہیں پایا جو نیا ہوتا، جدھر سنے وہی پرانے نام. لیکن جب میں اس پہاڑی پر پہنچا جو ہمارے راج کی سرحد کے کنارے جنگل کے پاس ہے، جہاں بادشاہ سلامت شکار کھیلنے جایا کرتے ہیں اور لومڑیوں خرگوشوں کی کان ہے، تو وہاں میں نے ایک چھوٹا سا مکان دیکھا. مکان کے آگے الاؤ لگا ہوا تھا. الاؤ کے گرد ایک عجیب صورت کا چھوٹا سا آدمی ایک ٹانگ پر چکر لگا لگا کر ایسا ناچ رہا تھا کہ کیا کہوں. وہ ناچتا جاتا اور گیت گاتا جاتا، مدت پیچھے آگ جلی ہے، برسوں میں اب دال گلی ہے، رات کو جاؤں بھوجن لاؤں، بھونوں بھلسوں خوب ہی کھاؤں، ملکہ اپنا بچہ دے گی دے گی دے گی دے گی دے گی، میرا نام نہ جانے کوئی، مارتے پھریے ٹپے ٹوئی، ماں تھی میری بھمبک بو، میں ہوں بیٹا ٹمبک ٹو، ٹمبک ٹو بھائی ٹمبک ٹو، ٹمبک ٹو بھائی ٹمبک ٹو. ملکہ یعنی بنکر کی لڑکی نے جو یہ سنا، پھول کی طرح کھل گیا کہ یہ وہی بونا تھا اور اس کا نام ٹمبک ٹو ہے. باقی دن اس نے بڑے اطمینان سے گزارا. چراغ جلتے ہی نہایت بے تابی کے ساتھ بونے کا انتظار کرنے لگی، اور جوں ہی بونا آیا تو اسے پہلے دل لگی سوجی، کیونکہ اب اس کو کسی طرح کا ڈر تو رہا ہی نہ تھا. بونے نے آتے ہی کہا، ہاں بھی ملکہ زنانی بیگم، بتاؤ میرا نام. تمہارا نام مرزا شفتالو ہے؟ نہیں. اچھا تو شیخ چرنچ ہے؟ غلط. تو پھر دھی دھوکر خان ہوگا؟ یہ بھی نہیں. یہ بھی نہیں تو بمبک بو ہے. بونا اپنی ماں کا نام سن کر چونک گیا، کیونکہ لڑکی قریب قریب پہنچ گئی تھی. نہیں نہیں نہیں. تو اب بتا ہی دوں؟ بتاؤ، دیر نہ کرو، اب میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا. تم ٹمبک ٹو ہو. بونا اپنا نام سنتے ہی غصے کے مارے ناچ اٹھا اور چلا چلا کر کہنے لگا، کسی چڑیل نے بتایا ہے، کوئی جادوگرنی بتا گئی ہے. اس نے زمین پر ایسے زور زور سے پاؤں مارے کہ زمین پھٹ گئی اور وہ غائب ہو گیا. خدا نے آئی بلا ٹال دی اور پھر کبھی بنکر کی لڑکی نے اس کی صورت نہیں دیکھی.